اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے، جنہوں نے جس ذات اقدس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور ہمیں اس وقت چند ہی ایام باقی ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک کے قریب پہنچایا. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ بے شمار درود و سلام ہو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب العالمین نے تمام کائنات کی طرف رہبر اور رہنما بنا کر مبعوث کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے خیر اور شر دونوں کے حوالے سے رہنمائی اس امت کی گئی ہے. کوئی بھی کام جو اچھائی کا ہو، بھلائی کا ہو، اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا ہو، اور اسی طرح کوئی برائی نہیں، کوئی شر نہیں جس سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہو. معزز مشارکین حضرات، چونکہ نیکیوں کی بہار جس ماہ میں ہوتی ہے، ماہ مبارک ماہ رمضان جو ہے قریب ہونے والا ہے، اسی حوالے سے آج کی اس مجلس میں گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. استقبال رمضان یا استعداد رمضان بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز. امید ہے کہ یہ گفتگو سب سے پہلے کہنے والے کے لیے اور اس کے بعد ہم سب سننے والوں کے لیے مفید ثابت ہوگی. جب استقبال رمضان ہمارے ذہنوں کے اندر اس حوالے سے بات آتی ہے تو اس میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے وہ ہیں جو دنیاوی دیگر مذاہب کے اتنے پیروکار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کا استقبال بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طریقے سے اغیار اپنے کسی خاص دن کا استقبال کرتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا چاند نظر آئے تو پٹاخے اور دیگر قسم کی جو خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ طریقہ کار اہل اسلام کا نہیں ہے. یہ ایک جماعت ہوتی ہے، اور دوسری جماعت وہ ہوتی ہے جو اس کا استقبال جو ہے اسی طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام کا اور پھر ہمارے اسلاف جو بھی گزرے ہوئے ہیں ان کا طریقہ کار تھا۔ اور دوسری بات جو اس موضوع کے حوالے سے اس موضوع میں ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اس کی استعداد میں جو آتے ہیں، اس کی تیاری ہے، اس کے استقبال میں دو قسم کے لوگ اور مزید پائے جاتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذہنوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر عملی طور پر بھی بہترین کھانا پینا ان تمام تر چیزوں کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، بنسبت اس کے کہ صحیح بات ہے وہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن دوسری جماعت ایسی بھی ہوتی ہے جو اسلاف کے صحیح اس نہج پر، اس منہج پر چلتے ہوئے رمضان المبارک کا جو استقبال ہے وہ چند اعمال سے کرتے ہیں، اور وہی اعمال ان کو مفید ہوتے ہیں رمضان المبارک میں بھی خیر کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں پیش رہنے کے۔ تو انشاءاللہ العزیز چند نکات کے ذریعے سے ہم استقبال رمضان جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے بڑا استقبال جو رمضان المبارک کا ایک مسلمان کو، ایک کلمہ پڑھنے والے مومن کو کرنا ہے، وہ استقبال یہ ہے کہ بندہ اس رحمت، برکت اور مغفرت والے مہینے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے، اور پھر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک، اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد بدعات، ان تمام تر گناہوں سے ایک انسان جو ہے کلی طور پر توبہ کرے۔ اور سب سے بڑا جو استقبال ہے رمضان المبارک کا، سب سے بڑا جو رمضان المبارک کا احترام ہے وہ یہی ہے کہ رب العالمین نے اگر اپنے فضل سے رمضان سے نوازا، اس رحمت والے مہینے سے نوازا، تو ایک بندہ پچھلے گناہوں سے پاک و صاف اور شفاف ہو کر اس رمضان میں داخل ہو، تاکہ اس کا جو نفس لوامہ ہے، ضروری ہے کہ شیاطین سرکش جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن انسان کے اندر بھی ایک نفس ہے جو ہمیشہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے۔ تو لیکن جب بندہ توبہ سچے دل سے اور اپنے دل کو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو جو گناہوں کی طرف لینے والا انسان کے اندر والا اپنا نفس جو ہے وہ جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر ایک انسان جو ہے اچھائیوں کی طرف جو ہے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ تو سب سے بڑا استقبال اس مہینے کا جو ہوگا وہ سامعین کرام وہ توبہ، سچی توبہ سے ہوگا، جس طریقے سے قرآن کریم کے اندر رب العالمین کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اہل ایمان، اے مومنو، اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، شاید کہ تم جو ہے اور توبہ کرو گے تو ضرور ہے کہ تم کامیاب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا، کیونکہ ہر بندہ، ہر آدم کی اولاد جو ہے اس سے خطائیں ہونا، اس سے غلطی ہونا، اس سے گناہ ہونا اس کی فطرت میں یہ پایا جاتا ہے، لیکن بہترین خطا کار، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، جن کو رب العالمین رمضان عطا کرے، رمضان سے پہلے وہ استغفار کرے اور رمضان میں بھی استغفار کرے، یہ بندے رب العالمین کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے لوگو توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، اے لوگو توبہ کیا کرو، استغفار کیا کرو کثرت سے۔ اور استغفار کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، توبے کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ کوئی گناہ انسان سے جو سرزد ہوتا ہے وہ اس گناہ پر پشماندہ ہو، اس پر شرمندگی کا اظہار کرے رب کی بارگاہ میں، اور ارادہ کرے کہ کبھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہ لوٹے، تو یہی توبہ ہے اور یہی مطلوب ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے توبہ کرو، میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور بعض روایت کے اندر آیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 70 مرتبہ میں جو ہے توبہ کرتا ہوں۔ تو ہم جو ہے بحیثیت امتی، جن سے خطائیں ہونا، جن سے غلطیاں ہونا، جن سے گناہ ہونا جو ہے وہ بدرجہ اولا ہے، وہ تو نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، تو معصوم تھے،
لیکن ہم سے خطائے یہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرامین اور بہترین رہنمائی اصول دیے کہ غلطی ہونا تو انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطیوں پر نہ رہنا، غلطی سے واپس آنا، یہ ابن آدم اور یہی اہل ایمان اور یہی اللہ کے بندوں کی صفات ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے کس کو بولیں گے؟ عباد اللہ، اللہ والے جو توبہ کرتے ہیں۔ یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا استقبال ہے رمضان کا، کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ پہلا استقبال اور سب سے بہترین استقبال ہے۔ یقیناً مبارک ہیں وہ روحیں، مبارک ہیں وہ انسان جو اس مبارک مہینے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس مہینے کا والہانہ استقبال کرتے ہیں، اس مہینے کا والہانہ استقبال کرتے ہیں۔ یہی میں اہل ایمان کی بھی اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی پہچان ہے کہ وہ اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے خود کو گناہوں سے آلودہ ہو کر اس مہینے میں داخل نہ کریں، خود کو گناہوں میں لت پت کیے ہوئے اس مہینے میں داخل نہ کریں۔ پہلا استقبال، پہلا بہترین عمل جس سے بہترین استقبال ہوگا اس مبارک مہینے کا، اے اہل ایمان، وہ یہی ہے کہ میں اور آپ، ہم سب جو ہے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ دوسرا عمل یا دوسرا وہ کام جس کے ذریعے سے ہم اس رمضان المبارک کا جو ہے وہ استقبال کریں، وہ یہ ہے کہ بندہ مومن اس مہینے کے قریب ہونے پر خوش ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ رب العالمین نے یہ مہینہ پھر سے مجھے نوازا۔ اس پر بہت ساری شرعی نصوص موجود ہیں جس میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے کے پانے سے ایک بندے کو رب العالمین کے پاس کتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب اس مہینے کے روزے رکھتا ہے، اس مہینے میں عبادت کا اہتمام کرتا ہے، یہ بندہ رب العالمین کے پاس اور آخرت میں ایک بڑے انعام کا جو ہے وہ مستحق بنتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جس مہینے کے روزے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ، یہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس میں ایک انسان کھانا پینا تمام تر جو حلال چیزیں ہیں رب کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے۔ لیکن اسی لیے استقبال رمضان میں یہ بھی آئے گا کہ بندہ مومن، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہے وہ خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر، فرمان ہے رب کا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ رب العالمین کا جو فضل ہے، جو کرم ہے، جو اس کی رحمتیں ہیں اہل ایمان کے لیے جو ہوتی ہیں، انہیں اس پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا، اور رب کی نعمتوں پر خوشی کا شکر کا اظہار کرنے سے رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں وہ ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو خوشی ایک مسلمان کو اس مہینے کے حوالے سے، جبکہ اس کے اندر تمام تر خیر کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو خوشی ایک انسان کو اس کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ ہو خوشی ایک مسلمان کو اس کے اندر جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنے نفس کے اوپر قابو پانے والا ہوگا تو یقیناً سرکش شیاطین جب بند ہوں گے، وہ اپنے نفس پر جو برائی کی طرف لینے والا نفس ہے اس پر بھی قابو رکھنے والا ہوگا، تو یقیناً وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ ایک طرف تو اس کو جو گناہوں کی طرف سرکش شیاطین لیتے وہ قید میں ہیں، دوسرا وہ اپنے اس برائی کی طرف لینے والے نفس پر قابو پانے والوں میں سے ہے، تو یقیناً خوشی اس کے لیے لازمی بن جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو خوشی کہ اس مہینے کو شہر القرآن کہا گیا ہے، کیوں نہ ہو خوشی اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر ہے، کیوں نہ ہو خوشی اس مہینے کے جو فوائد ہیں، اس مہینے کی جو عظمت ہے، وہ بقیہ تمام مہینوں میں یہ مہینہ سردار کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے اندر مومنوں کو نیکی کرنے میں جو ہے ایک عجیب الگ ہی قسم کا لطف اور سکون ہوتا ہے جو بقیہ سال کے 11 مہینوں میں نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تیسرا جو استقبال ہوگا سامعین کرام اس مہینے کا، مبارک مہینے کا، اللہ رب العالمین
ہمیں اور آپ کو اور سب اہل اسلام کو اس مہینے کے تک پہنچائے اور اس کا روزہ نصیب کرے۔ تیسرا جو بڑا استقبال ہوگا ماہ مبارک کا سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ انسان دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، کیونکہ اسلاف میں سے کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جو روایات کے اندر آتا ہے ایک لمبی مدت 5 بلکہ 6 مہینے دعا کرتے تھے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں وہ مبارک مہینہ نصیب کر، رمضان کا مہینہ نصیب کر۔ حقیقت بات ہے، جس معاشرے کے اندر اس رمضان کا استقبال شرعی طریقے سے ہوگا، یا جس معاشرے کے اندر اس رمضان کا احترام ہوگا، اور یہ میں خود گواہ ہوں اس چیز کا، جب مدینہ میں ہم ہوا کرتے تھے وہاں پر ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کام کرتے تھے، پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ باہر کام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب رمضان کے بعد ان کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کاش کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان رہتا، کیونکہ وہاں کا جو مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر یا سعودیہ کے اندر جو ماحول ہوتا ہے رمضان کے اندر، عجیب قسم کا ماحول ہوتا ہے، عجیب قسم کا۔ تو لہذا اس مہینے کے حوالے سے، اس مہینے کے حوالے دیکھیے، ایک عام مزدور کی میں نے بات کی، وہ کہتا تھا کہ کاش کس 12 مہینے رمضان ہی ہوتا ہے۔ اس قسم کا ہر کام میں ان کو وہ راحت، وہ سکون، وہ اطمینان وغیرہ اس معاشرے کے اندر۔ اور ضروری بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسا ماحول بنے، ایسا ماحول بنے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک تمنا کرے کہ رمضان جو ہے ہمیں پھر سے نصیب ہو، رمضان جو ہے پھر ملے۔ اسی لیے اسلاف کے اندر جب یہ ماحول تھا تو وہ 6 مہینے تک رب سے دعا کرتے تھے الہ العالمین ہمیں رمضان نصیب کرنا، اور پھر جب روزے رکھ لیتے تھے اس کے بعد برابر 5 مہینے مسلسل دعا کرتے کہ الہ العالمین جو ہم نے اس میں عبادت کی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کرنا۔ یہی استقبال رمضان ہے سامعین کرام، مشارکین حضرات، کہ ایک انسان جو ہے رب سے اس ماہ کے روزے رکھنے کی توفیق مانگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رب العالمین سے اس کے قبولیت کی بھی جو ہے وہ دعا کرے۔ اور اسی طرح رمضان کے جو استقبال میں سے آئے گا سامعین کرام، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے جن لوگوں نے اس مجلس کا انعقاد کیا۔ یقیناً بڑے ہی خیر اور بڑے ہی اجر کے مستحق ہوں گے یہ حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا۔ یقیناً یہ بھی ایک استقبال رمضان کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے سامعین کرام، بہت بڑا عمل ہے استقبال رمضان کے حوالے سے۔ اہل اسلام کو اس رمضان کے حوالے سے کچھ احکامات بتائے جائے، یہ استقبال رمضان میں ایک بڑا استقبال ہے، اور مبارک کے مستحق ہیں وہ حضرات جنہوں نے اس پروگرام کو تشکیل دیا۔ اور پھر اس زمانے میں کہ جب یہ سوشل میڈیا بھی ایک اپنی طاقت رکھتا ہے، اسی کے ذریعے سے لوگوں کو اس استقبال رمضان کی محفل کی طرف، اس کے احکام و مسائل کی طرف، اور اس کے اندر اعمال کس طریقے سے انجام دینے ہیں اس کے لیے پروگرام کو تشکیل دیا۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا کرے ان کو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ذاتی طور پر میں ان حضرات کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو تشکیل دی، اور امید ہے کہ جو اہل علم موجود ہوں ہمارے آس پاس ان کے ذریعے سے لوگوں میں اس استقبال رمضان اور رمضان کے مسائل کے حوالے سے جو ہے ماحول بنایا جائے، اور یہ ایک بڑا استقبال ہے۔ بلکہ چوتھا نقطہ یہی ہے آج میں جو بیان کروں آپ سے، کہ انسان جو ہے اس چیز کا اہتمام کرے، اس چیز کا اہتمام کرے کہ معرفت علی وجہ البصیرہ، ان چیزوں کو معلومات حاصل کرے، وہ رمضان کے حوالے سے احکام معلوم کرے اس سے پہلے کہ وہ رمضان میں داخل ہو، اس سے پہلے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اور اسی کو باب باندھتے ہوئے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری کے اندر امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کہنے سے، کسی بھی عمل کرنے سے پہلے ایک انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے، اور دلیل قرآن مجید سے لی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، جان لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وہی حقیقی معبود ہے، پھر اپنے گناہوں کی استغفار کیجیے، یعنی پہلے اس کا علم ہونا چاہیے، اللہ کی معرفت۔ اسی طریقے سے ہمارا دین جو ہے اسی تسلسل سے آیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم روزہ رکھیں ہمیں روزے کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ایک موجود ہے مسیء الصلاۃ کے نام سے،
मुसीह सलाह के नाम से वो एक आदमी था, वो नमाज पढ़ता था बगैर इल्म के, बगैर इल्म के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज का जो है उसकी नफी की कि आप ये अमल करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो तरीका, वो अहकामात जो नमाज के हवाले से थे उस बंदे को मालूम नहीं थे। और आपको मालूम होगा, और यहाँ पर वो वक्त नहीं है कि मैं उस हदीस को बयान करूं, लेकिन इशारतन इतना ही कहना मुनासिब और जरूरी समझता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अमल की कुल्ली तौर पर नफी की थी कि आपने नमाज पढ़ी ही नहीं, क्योंकि तरीका जो था नमाज का वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं था। और देखिए, हर अमल के लिए जरूरी है मैं और आप रोजा रखें, मैं और आप इस किस्म के दरस का एहतिमाम करें, दो चीजों का ख्याल रखें। हम जो काम कर रहे हैं, एक तो उसमें लिल्लाहियत होनी चाहिए, अल्लाह के लिए, रोजा रखेंगे खास रब की रिदा के लिए, हाँ। और दूसरा जो है वो मुताबियत होनी चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। किसी भी अमल की कबूलियत के लिए ये दो बुनियादी शर्तें हैं। कोई भी काम जिसके जरिए से हम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, दो शर्तें उसमें जरूरी हैं सामिन किराम। एक ये है कि वो खालिस अल्लाह की दात के लिए हो, रिया, नमूद, दिखलावा, ये इस किस्म की बू से खाली अमल होना चाहिए। और दूसरी जो चीज है वो है कि अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और पैरवी में होना चाहिए। तो लिहाजा रोजा भी एक बड़ा अमल है, बड़ा अमल ही नहीं बल्कि इस्लाम का एक रुकन है। तो इस रुकन की अदायगी के लिए जरूरी है कि इंसान इसके अहकाम और मसाइल से वाकिफ हो, इससे पहले कि वो पहली सहरी खाएगा, इससे पहले कि वो अपने आप को खाने पीने से रोकेगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बंदा रोजे के अहकाम से वाकिफ ना हो और वो खाली सिर्फ अपनी भूख और प्यास, अपनी पेट को रोजे से रखता होगा। क्योंकि रोजा खाली सामिन किराम पेट का, खाने पीने का ही नहीं है। कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला दमऊ, हदीस में आया है कि कितने रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको भूख और प्यास के अलावा अल्लाह के पास कुछ नहीं मिलता है, भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि रमजान के कुछ अहकाम हैं, कुछ मसाइल हैं जिनका जाना जरूरी है। लिहाजा चौथा नुक्ता यही है कि हम रमजान का इस्तेकबाल किस तरीके से करें, इसके अहकाम और मसाइल को रमजान में दाखिल होने से पहले जान ले, अहले इल्म की तरफ रुजू करे, ऐसी मजालिस का इनेकाद करे, चाहे वो फिर मसाजिद के अंदर हो, चाहे फिर वो इस वक्त जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन हैं इनके जरिए से हो, लेकिन इन अहकाम और मसाइल के जरिए से रमजान उल मुबारक का जो है इस्तिकबाल यकीनन काबिल रश्क है और अल्लाह ताला इसको कबूल करे। इसी तरीके से जो सामिन किराम रमजान उल मुबारक के जो इस्तिकबाल में से आता है वो ये है कि एक बंदा इस रमजान में दाखिल हो इस हाल में कि उस पर पिछले रमजान की कदा बाकी नहीं होनी चाहिए, बाकी नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अबू सलमा कहते हैं कि मैंने आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन हैं रदी अल्लाह ताला अन्हा वारदा, कहते हैं, अबू सलमा कहते हैं कि मैंने उनसे ये फरमाते हुए सुना कि वो फरमाती हैं कि मेरी कोशिश होती थी मैं शाबान में ही, अगर जो रोजा कदा रह चुका था मेरे ऊपर पिछले रमजान को, शाबान में ही उनकी अदायगी कर दूं। वो इस चीज को जो है, और इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम ने अपनी किताब सहीह के अंदर लाया है, और हाफिज इब्न हजर रहिमहुल्लाह भी इसकी शरह करते हुए यही कहते हैं कि उनका हिर्स था ये कि ये जायज नहीं है कि इंसान के लिए कि उसको साबिका रमजान के रोजे रह गए हों और वो दूसरे रमजान में दाखिल हो जाए। ये रमजान उल मुबारक के इस्तिकबाल में से है कि एक बंदा पिछले रमजान की अदायगी कर चुका होगा। इसी तरह सामने किराम रमजान के जो रमजान शहर रमजान के इस्तिकबाल में से एक इस्तिकबाल ये भी है कि बंदा मोमिन, बंदा मुसलमान जो है वो इस महीने के लिए या इस महीने में वो आमाल पहले से ही अदा कर दे जो आमाल उसको इबादत में रुकावट बनेंगे, क्योंकि ये महीना शहर कुरान है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह जलीलुल कद्र एक आलिम दीन, बल्कि इस उम्मत के एक रोशन सितारे इस उम्मत में आए हैं जिनकी वफात 189 हिजरी है। वो उनके हवाले से आता है कि जब शाबान दाखिल होता था तो वो रमजान की तैयारी में इस तरह महू होते थे, इस तरह रमजान के इस्तिकबाल के खुद को तैयारी शुरू करते थे कि वो तमाम तरह अपने दूसरे दुरूस से, दूसरी तालीमात से, दर्स हदीस तमाम से फारिग होकर कुरान की तरफ आते थे, कुरान की तरफ आते, क्योंकि एक जो शहर रमजान है इसमें एक इंसान को इसके इस्तिकबाल के लिए एक बड़ा इस्तिकबाल ये है कि इस महीने में शुरू से अपने जहन में ये बात बिठा ले कि मैं कितनी बार इस महीने मुबारक में तदब्बर के साथ,
समझ के साथ कुरान करीम को मुकम्मल कर सकूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक भी यही थी, इस महीने के अंदर कसरत से कुरान को पढ़ा जाए, सुना जाए, समझा जाए, और इस कुरान के हवाले से अगर मुसलसल दुरूस भी रखे जाए तो यकीनन काबिले वो लोग जो है मुबारक हैं, और यकीनन वो बड़ा अमल होगा। तो रमज़ान मुबारक से पहले कि इंसान जो है ऐसे आमाल से फारिग हो जाए जो उसको मशगूल करेंगे इबादत से। इस 11 महीने हमें हैं जो अपनी मसरूफियात के लिए हैं, काम के लिए हैं, तो इस एक महीने के लिए अगर जब हम इसका एहतिमाम करेंगे तो यकीनन हम जब इसका माहौल का एहतिमाम करेंगे तो हर किस्म का जो लोगों की तरफ से ताउन होगा वो हमें मिल सकता है जब हम खुद इसके लिए पेश खुद को करेंगे। तो रमज़ान के इस्तिकबाल में से है कि एक इंसान जो है इस महीने के अंदर कुछ ऐसे आमाल जो है पहले से अंजाम दे दे जो उसको क़ियाम में, रात की तरावी में मिसाल के तौर पर थकावट दिन को होगी, तो ऐसे कामों को पहले अंजाम दे रमज़ान से पहले, ताकि रमज़ान के अंदर वो इबादत जो है रब्बुल आलमीन की खुल के कर सके, उसको कोई चीज़ रुकावट ना बने। तो इसी तरीके से शहर रमज़ान के इस्तिकबाल में से अब तो बहरहाल दिन कम रह चुके हैं, सुन्नत रसूल था कि इस्तिकबाल इस तरीके से भी होता है कि बंदा मोमिन कसरत से इस महीने के अंदर रोज़ा रखे शाबान में, ताकि उसको रमज़ान में दाखिल होते हुए ही कोई दिक्कत ना आए, मशक्कत ना आए, पहले से ही तैयारी करके रखी। देखिए सामिन किराम, सुन्नतें ये हैं इस्तिकबाल के लिए। रमज़ान का इस्तिकबाल और जब किसी तरीके से किया जाएगा ना, वो ना ही रब की बारगाह में कबूल है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अमल, उससे उस अमल से वो राजी होंगे, ना ही अल्लाह राजी होंगे। लिहाजा हमें उन कामों से बचना चाहिए जो मनाफी हैं, दिगर कौमी की मुशाबियत में आते हैं। चांद देखने पर, चाहे वो ईद का हो या फिर रमज़ान मुबारक का हो, तो हमें हर उस अमल से बचना चाहिए जो दूसरी कौमों की मुशाबियत में हमें ले जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, और दूसरों को भी बचाना चाहिए कि ऐसे अमाल अंजाम न दीजिए। हमारा इस्लाम इससे ऊंचा है, इससे बुलंद है। उन लोगों को हमारी पैरवी करनी है, न कि हम अहले इस्लाम को उनकी पैरवी करनी है। तो इस्तिकबाल रमज़ान में से यह भी है कि बंदा मोमिन पहले से रोजे की जो है महारत अपने अंदर कोशिश करे, कसरत से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है शाबान में रोजा रखा करते थे। तो इसी तरीके से इस्तिकबाल जो रमज़ान में ये आता है कि जो पहले भी जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूं कि कुरान की तरफ कसरत कुरान जो है इस शाबान में ही अपना जो है वो एक बना दे तरीक़ा कार कि कितने वक्त में, कितनी मुद्दत में, किस तरीके से मैं कुरान को कसरत से खत्म कर पाऊंगा, कितनी मुद्दत में इस कुरान को जो है मैं खत्म कर पाऊंगा। इसमें असलाफ की जो बेहतरीन तालीमात हैं, बेहतरीन अकवाल हैं, जो अभी मैं यहाँ पर जिक्र करना जो है वक्त को जो है वो ज़्यादा लग सकता है, लिहाजा मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो जैसे इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के हवाले से मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, वो इस कुरान तो कुरान, कसरत से कुरान का जो है इसके लिए वक्त निकाला जाए, बाकी तमाम तर जो मसरूफात हैं, देखिए दरस दुरूस भी होंगे, वहां पर कोई इल्म भी सीख रहा होगा, लेकिन जो असलाफ का तरीक़ाकार था बकिया उलूम से इस महीने में वो जो है इस कुरान की तरफ ज्यादा आ जाते थे, वो इस कुरान की तरफ जो है वो ज्यादा आ जाते थे। इसी तरह असलाफ में से ये कौल भी आया है कि वो कहते थे कि ये जो रजब होता है ना, रमजान से पहले शाबान, शाबान से पहले रजब, कहते थे कि जो रजब है ना ये वो उन हवाओं की तरह है जो हवाएं जो हैं फिर लाते हैं बादल। शाबान को कहते थे कि मिसले ये बादल है, पहले हवाएं चलती हैं, यानी रजब के महीना जो है वो हवाओं की मानन है, शाबान जो है वो बादलों की मानन है, और फिर रमज़ानुल मुबारक जो है सामने किराम वो बारिश की मानन है, वो बारिश की मानन है। लिहाजा बारिश उसी फसल को जो है फायदा देती है जहां पर जमीन के अंदर कुछ लगाया होगा, जमीन के अंदर कुछ लगाया होगा, उन्हीं को जो है बारिश फायदा देती है। तो तभी जाकर ये रमजान की रहमतों से, रमजान की बरकतों से, रमजान की मगफिरतों से एक इंसान जो है वो मुस्तफीद हो सकता है जब उसने पहले से ही उसकी तैयारी
کی ہوگی، جب اس نے پہلے سے تیاری کی ہوگی. اسی لیے اسلاف میں سے یہ بھی آتا ہے کہ وہ رجب کے مہینے کو کہتے ہیں کہ یہ زراعت کا مہینہ ہے، کھیتی باڑی کا مہینہ ہے. اور جو شعبان ہے اس میں پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے، کس میں؟ کھیتی میں. اور جو رمضان کا مہینہ ہے وہ کھیتی باڑی یا پھل کو یا فصل تیار ہو جاتے ہیں اس کو کاٹنے کا مہینہ ہے. یعنی ان دو مہینوں میں جو تیاری آپ نے کی ہوگی تو رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو جو ہے ایک انسان حاصل کر سکتا ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی میں مثال دینا چاہوں گا اور اسی سے انشاءاللہ العزیز میں اپنے درس کو اختتام کی طرف لوں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو ہے یہ جو سکولوں کے اندر کوئی پروگرام ہوتا ہے، پروگرام ہوتے مثال والمثال یتضح المقال، کبھی کبھار جو ہے مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، چاہے وہ 15 اگست ہو یا 26 جنوری ہو. اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا سکولوں کے اندر ہر سال اس کے لیے ایک تیاری کی جاتی ہے. کیوں؟ اس دن کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تاکہ اس دن کو بہترین طریقے سے وہ انجام دیں. تو پھر دیکھ لیجئے یہ دنیاوی طریقے ہیں، یہ دنیاوی نظام ہیں. اب جو رب العالمین اتنا بہترین رحمتوں، مغفرتوں اور پھر عجیب سکون والا مہینہ اہل اسلام کو عطا کرتا ہے تو کیوں نہ وہ اس مہینے کی پہلے سے اس کا تیاری کر کے رکھیں، تاکہ یہ مہینہ آئے ایک بندہ مومن اعمال کرنے کے حوالے سے، گناہوں سے بچنے کے حوالے سے پہلے سے اس کے پاس ایک تیاری ہو، اور اس تیاری کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کی جو برکات ہیں اس کا وہ مستحق بنے. کیونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ ایک رمضان جو ہے اس کے بعد دوسرا رمضان اس کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، بلکہ ابھی کتنے ایام باقی ہیں. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کون اس مہینے کے اس روزے کو پائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سالم اس مہینے تک پہنچائے، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ کس وقت. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عربیہ کے اندر یہاں کے ایک کشمیر کے ایک نوجوان جو ہے ان کی وفات ہوگی، نہیں معلوم ہے کسی کو. یہ زندگی جو ہے نا اس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے متاع غرور. علامہ اقبال نے تبھی کہا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. متاع غرور کہتے ہیں دھوکے کا سامان. لہذا اس میں چاہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے بلوغت کے بعد ایک انسان جو ہے اس قسم کے موسم جو نیکیوں کا بہار جو لے کر آتا ہے، جو نیکیوں کی برسات لے کر آتا ہے، اس مہینے کا ہم جو ہے پہلے سے تیاری کر کے رکھیں، گھروں کے اندر اس چیز کا اہتمام کرے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک استقبال یہ بھی ہے کہ بندہ مومن، بندہ مسلمان اپنے گھر کے اندر بھی ان چیزوں کا اہتمام کرے، اپنے خواتین حضرات سے، اپنے بچوں کو اس رمضان کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اس میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرے. یہ بھی ایک بڑا استقبال ہے رمضان کے لیے. ایک انسان وقت دے اپنے اہل بیت کو، گھر والوں کو، کہ وہ ان کو رمضان جو ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس رمضان کے اندر نیکیوں کی طرف رغبت کی اور نیکیوں کی طرف ابھارنے کے جو ہے اس قسم کا اہتمام کیا جائے. اور اسی طریقے سے رمضان کے اہتمام میں سے یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے شروع سے ہی یہ ایک ذہن میں بات بنا کر رکھے اس مہینے کے اندر میں نے وہ کون سا خیر اور بھلائی کا جو کام ہے جو کرنا، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو ہے نیکی دوسرے 11 مہینوں سے نیکی جو ہے وہ اعلیٰ اور ارفع ہے. یعنی اگر اس مہینے کے اندر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، جو زمانہ ہے وقت کے اعتبار سے یہ نیکی بقیہ مہینوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے مستحق ہے. کس کی؟ اجر و ثواب کی، عظمت اور مقام کے اعتبار سے. اس میں جس طرح کسی ایک انسان مکہ یا مدینہ چلا جاتا ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر جب وہ عبادت کو انجام دیتا ہے اس کی عبادت دوسری جگہوں کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہوتی ہے. اسی طریقے سے یہ وقت جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بھی نیکیوں کے اعتبار سے دیگر بقیہ 11 مہینوں سے اعلیٰ اور بلند اور عظمت والا ہے. اس میں جو نیکی انسان کرے گا، چاہے وہ صدقات و خیرات ہو، چاہے وہ امر بالمعروف، اور سب سے بڑا جو کام ہے سامعین کرام لوگوں تک اس دینی پیغام کو پہنچانا، لوگوں تک دینی پیغام کو پہنچانا، دین کو پہنچانا، یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے بڑا کام ہے. لہذا جو رمضان کے استقبال میں سے ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے اس مہینے کے شروع سے ہی
अपने आप को खैर और भलाई और नेकियों में जो है सबकत करने वालों में से बना दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस महीने को पूरी अहले कायनात के लिए और पूरी इंसानियत के लिए, खुसूसन अहले इस्लाम के लिए खैर और आफियत और भलाई वाला महीना बना दे, और तमाम तर जो परेशानियों में हैं लोग और जो मुसीबतें हैं और तरह तरह के इस वक्त दुनिया के अंदर मसाइल हैं, इलाहुल आलमीन इन तमाम मसाइल से इंसानियत को नजात दे और हमारे लिए इस मुबारक महीने को हमें नसीब करना, उसके रोज़े नसीब करना, इसके अंदर आमाल की करने की कसरत से अच्छे आमाल करने की तौफीक अता करना। अकूलु कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तगफिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। एक बार फिर से मैं प्रोग्राम को अंजाम देने वालों का जो है शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।